آج ہم وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور تاریخ کے ایک ایسے باب کو دیکھتے ہیں جس نے نہ صرف برصغیر کا نقشہ بدلا بلکہ اس کی تہذیب اور شناخت پر بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں برصغیر میں اسلام کی آمد کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی کو ایک نئی شکل دی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اسلام اس سرزمین تک پہنچا کیسے؟ اور جب وہ یہاں آیا تو اس کا سامنا کس قسم کی دنیا سے ہوا؟ آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی نئی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس جگہ کے حالات پہلے کیسے تھے۔ تو آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں 7ویں صدی کے برصغیر پر، یعنی اسلام کی آمد سے ٹھیک پہلے۔ تو دیکھیں، یہ کوئی خالی خطہ نہیں تھا، یہ اس وقت بھی تہذیب و تمدن کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں بہت پرانی سلطنتیں تھیں، دنیا بھر سے تجارت کے لیے راستے کھلے ہوئے تھے اور لوگوں کے عقائد ان کی زندگیوں میں بہت گہرائی تک رچے بسے ہوئے تھے۔ تو اس وقت کا منظرنامہ کیسا تھا؟ ایک طرف عظیم گپتا سلطنت کی وراثت موجود تھی، دوسری طرف چھوٹی چھوٹی کئی راجپوت ریاستیں ابھر رہی تھیں۔ ہندو مت سب سے بڑا مذہب تھا، لیکن بدھ مت کا بھی کافی اثر و رسوخ تھا، اور ان سب کے بیچ یہ علاقہ عالمی تجارت کا ایک اہم مرکز تھا جو سمندری راستوں سے پوری دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اب اس خطے کا تعارف اسلام کے ماننے والوں سے ہوتا ہے، اور یہ تعارف آپ دیکھیں گے 2 بالکل الگ الگ طریقوں سے ہوا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلا رابطہ تلوار کے زور پر نہیں ہوا بلکہ تجارت کے ذریعے ہوا۔ عرب تاجروں کے ہندوستانی ساحلی علاقوں سے، خاص طور پر مالابار کے ساحل سے بہت پرانے تعلقات تھے، تو اسلام کی پہلی آہٹ انہی پرامن تجارتی راستوں سے سنائی دی۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے پوری تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ 7ویں صدی میں عرب تاجر آتے ہیں اور بستیاں بساتے ہیں۔ پھر 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی فوجی مہم سندھ پہنچتی ہے اور یہاں سے تعلقات کی نوعیت بدل جاتی ہے، اور پھر 11ویں صدی میں محمود غزنوی کی مہمات اس رشتے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ تو پہلے تجارت ہوئی، پھر کچھ حملے ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد دور آیا باقاعدہ حکومت کا۔ اب مقصد صرف وقتی کامیابی حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک مستقل سیاسی نظام قائم کرنا تھا۔ یعنی اب فوکس بدل گیا، اب مقصد صرف حملے کرنا نہیں تھا بلکہ باقاعدہ حکومت قائم کرنا تھا۔ اور اسی سوچ کے نتیجے میں دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، جو برصغیر کی پہلی بڑی مسلم سلطنت تھی۔ 320 سال، ذرا سوچئے یہ کتنا لمبا عرصہ ہے۔ دہلی سلطنت نے 3 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے تک شمالی ہندوستان پر حکومت کی، اور ظاہر ہے اتنے لمبے عرصے نے وہاں کے سماجی اور سیاسی ڈھانچے پر بہت گہرے نشان چھوڑے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ بادشاہوں اور سلطنتوں کی کہانی چل رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کہانی بھی لکھی جا رہی تھی۔ یہ کہانی تلوار اور سیاست کی نہیں بلکہ دلوں کو جیتنے کی تھی۔ یہ کہانی تھی صوفیہ کی۔ تو جہاں بادشاہ زمینیں فتح کر رہے تھے، وہیں صوفیہ کرام لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہے تھے۔ ان کا پیغام محبت، امن اور انسانی برابری کا تھا۔ یہ وہ اسلام تھا جو تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق اور کردار سے پھیل رہا تھا۔ اب یہ جو فرق ہے یہ بہت اہم ہے۔ ایک طرف حکمرانوں کا اسلام تھا جس کا زور فتوحات، ٹیکس اور سیاسی طاقت پر تھا، اور دوسری طرف صوفیہ کا اسلام تھا جو محبت، سماجی برابری اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عوام کی بڑی تعداد ان کے پیغام کی طرف کھینچی چلی آئی۔ تو ان صدیوں کے میل جول، لڑائی جھگڑوں اور محبت کے قصوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا ایک بالکل نئی، ایک مشترکہ تہذیب کی شکل میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ورثے کی شکل کیسی ہے، اور اس کے ثبوت آج بھی ہمارے چاروں طرف ہیں۔ مثلاً اردو زبان کو ہی لے لیں، یہ اسی ملاپ کی پیداوار ہے۔ عمارتوں کو دیکھیں تو ان میں اسلامی محرابوں کے ساتھ ہندوستانی نقش و نگار کا حسن امتزاج نظر آئے گا۔ موسیقی میں قوالی اور غزل نے جنم لیا، اور ہمارے کھانے وہ بھی تو اسی مشترکہ تاریخ کی کہانی سناتے ہیں۔ اور اسی خوبصورت ملاپ کو ایک نام دیا گیا، گنگا جمنی تہذیب۔ یہ نام اس خیال کی علامت ہے کہ جیسے 2 دریا، گنگا اور جمنا، مل کر ایک ہو جاتے ہیں، اسی طرح 2 عظیم ثقافتوں نے مل کر ایک نئی اور منفرد تہذیب کو جنم دیا۔
اور یہ مت سمجھیں کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں، نہیں، اس تاریخ کی جڑیں آج بھی بہت گہری ہیں۔ یہ ورثہ آج بھی جنوبی ایشیا میں رہنے والے تقریباً 2 ارب لوگوں کی زندگیوں، ان کی شناخت اور ان کی سیاست پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے کہ صدیوں پرانا یہ ثقافتی سنگم آج کے جدید جنوبی ایشیا کی شناخت کو کس طرح بنا رہا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔